تو دیکھیے کہ یہ ایک شورا کا اصول جو خود قرآن کا اس کو صحابہ کرام نے عمل کیا. تب یہ دیکھیے کہ اب یہ معاملہ ہوا کہ ایک پارلیمنٹ کے ذریعے کون لوگ تھے، تو یہ عموماً پارلیمنٹ میں 10 صحابہ ہوتے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دینی خدمت کی بنیاد پہ انہیں بتایا تھا کہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کو کی بشارت ہوگی آخرت میں. تو اس میں یہ 10 صحابہ ہیں جن کے نام میں نے لکھے ہیں. تو سب نے مل جل کر ایک ڈیسیژن یہ لیا تھا کہ اپنے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کرے، اور وہ 11 ہجری میں بنے اور 2 سال ہی رہے، پھر 13 ہجری میں فوت ہوئے. لیکن فوت ہونے سے پہلے ہی جب بیمار تھے تو ان کو ایک لگا کہ اب میری زندگی کا وقت جو ہے آ گیا جانے کا. تو انہوں نے سارے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا، بلایا انہیں ایک ایک کو، ان سے پوچھا کہ بھی بتائیے اگلا خلیفہ کسے ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام نے سب نے مل جل کے اتفاق کیا کہ جی عمر بن خطاب کو ہی خلیفہ بنا لیں. اور پھر یہی ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ایک لکھ کے پورے ریٹن فارمیٹ میں لکھ کے اور یہ کیا تھا کہ بھی میری وفات کے بعد عمر بن خطاب جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. اور پورے مدینہ منورہ کے سارے لوگوں کو بات بھی پہنچ گئی، سب نے ایگری بھی کر لیا اور معاملہ ایسے چلا تھا، اور قبائل کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ گئی اور سب ایگری تھے اس پہ. اب ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی 13 to 23 ہجری کے زمانے میں. اچھا اس سے پہلے پہلے آپ یہ بھی کرتے تھے، یعنی ابھی خلیفہ نہیں تھے تو اس وقت بھی محکمہ قضا، یعنی قضا کا مطلب کیا ہے کہ عدالت کو وہی مینیج کرتے تھے. یہ ان کی رسپانسبلٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی مقدمے جو ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے فیصلے کیا کرتے تھے. اب عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں ان پہ جب یہ شدید قسم کا ان پہ حملہ ہوا اور آپ بہت زخمی تھے، تو آپ کو لگا کہ بھی اب میری زندگی اب جانے لگی ہے، میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں. تو انہوں نے اس ٹائم، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ پلان کر رہے تھے کہ بھی اگلا خلیفہ کس کو بنائے. تو لیکن ان کو ایک یہ تھا کہ بھی ابھی یہ ہے کہ یہ باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے سب بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے سب کی خدمتیں بہت کی ہیں، تو اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو آپ نے پھر یہی کیا کہ ان میں سے عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 6 زیادہ ایکٹیو تھے. ان کو ایک آپ نے فرمایا کہ بھی آپ مل کر ہی آپ ڈیسیژن لیں گے کہ اب خلیفہ کون ہوگا. اچھا اب آپ کا سوال ہوگا کہ باقی جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے کہ ان سے کیوں نہیں لیا گیا. تو ان میں ایک بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، اور وہ سیریا کے اندر ایک وہ پوری جہاد وہ کر رہے تھے اور سپریم کمانڈر تھے وہاں کے وہ. اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ زیادہ پولیٹیکل معاملات میں ایکٹیو نہیں رہے تھے، تو اس لیے ان سے بھی نہیں. لیکن باقی 6 جو ہیں ان میں یہ معاملہ تھا کہ بھی ان میں سے کوئی ایک بن سکتا. تو اس میں بڑا دلچسپ معاملہ ہوا. بلکہ آپ نے تو یہ کیا کہ انصار کے ایک صحابی جو اچھے پہلوان تھے، تو ان کو کہا کہ بھی آپ اور لوگوں کو لے کے آپ ان کے یہ ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے، یہ آپ وہیں پہ سیکیورٹی کا آپ کام کریں کہ کوئی اندر نہ آئے، اور ان کو بھی آپ 3 دن تک جو ہے نا مہلت دیں کہ لازمی وہ فیصلہ کر لیں. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. تو ان 6 نے مل کے جب فیصلہ کیا تو بہت دلچسپ تھا. اس میں یہ ہوا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے، بلکہ سب میں یہ آیا کہ بھی چلو ہم 6 کی بجائے یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک کی جگہ پہ اس کو بنا دیں. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ دے دیا کہ جی ان کو بنائے. زبیر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا وہ کیا. اور اب تیسرے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی کیا. اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پولیٹیکل معاملات میں بہت ان کی ایک ذہانت تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ہی اس میں فیصلہ کر لوں اس کی. تو
عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کر لیں فیصلہ. تو اب عبد الرحمن بن عوف خود ہٹ گئے اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک طرح کی الیکشن اس طرح سے کیا کہ ٹائم ہوتا کہ حج ختم ہوا تھا اور لوگ گزر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایک قبیلے کے لوگوں سے جا کے جو بھی مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے ان سے پوچھا، خواتین سے پوچھا، پورے مدینہ منورہ کی پوری لوگوں سے پوچھا، اور لے کے میجورٹی کا یہ آیا کہ سب لوگ کی میجورٹی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کا پھر کر دیا اعلان کہ بھی انہوں نے آنا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے فوراً انہوں نے بیعت کر لی. اور اب علی رضی اللہ عنہ ہی، لیکن وہ بھی ایک اسی لیول کے تھے، یہ نہیں ڈیسیژن خلیفہ خود اکیلا نہیں کرتا تھا بلکہ سب مل کے ہی کرتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی رسپانسبلٹی یہی تھی، متعدد ذمہ داریاں تھیں، فائنینشیل میٹرز کو وہ کر رہے ہوتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ یہ عدلیہ یعنی عدالت کو وہی مینیج کر رہے ہوتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ جانا پڑا یروشلم، تو بیچ میں انہوں نے یہی کیا کہ اپنی جگہ پہ علی رضی اللہ عنہ کو حکمران بنا کے پھر اٹھ گئے تھے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ مینیج ہو جائے. تو وہ چل رہا تھا. اب عثمان رضی اللہ عنہ بنے تھے تو سب متفق تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی رسپانسبلٹی وہ تھی مرکزی کابینہ، وہ چلاتے تھے. اس طرح زبیر رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور پھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سب کابینہ میں ڈیسیژن میں لیتے تھے، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ملی رہتی تھی. اس کے بعد پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ منسٹر تھے اسپیشل فائنینشیل میٹرز میں، اور پھر ان کو سپریم کمانڈر سیریا اور فلسطین ان سب کے معاملے میں وہ رسپانسبل ہوئے تھے، ادھر چلے گئے تھے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے کابینہ میں بھی تھے، اور اس کے ساتھ پھر سپریم کمانڈر ایران کے تھے، اور آپ عراق کے گورنر بھی تھے، اور وہیں سے پھر انہوں نے ایران بھی فتح کیا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک فائنینشیل میٹرز کو وہ چلاتے تھے، اور پھر چیف آف الیکشن بھی انہوں نے ہی کیا تھا. تو یہ عرب میں پہلے یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیے اس کو اس طرح سے کیا کہ اتنے عرب اکٹھے نہیں ہوئے تھے کبھی، اب ہوئے تو ان سے انہوں نے لیے. سعید رضی اللہ عنہ زیادہ تر سیاسی معاملات میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، لیکن بہرحال پارلیمنٹ میں وہ آتے تھے، اور جو ڈیسیژن ہو رہا ہوتا تھا تو اس میں مشورہ ضرور دیتے تھے کہ یہ کر لیں، اور پھر میجورٹی کا جو ہوتا تھا ڈیسیژن وہی چلتا تھا. تو دیکھیے کہ یہ تھی ایک پولیٹیکل معاملات. لیکن یہیں پر معاملہ نہیں تھا، بلکہ مدینہ منورہ کے اور تمام لوگوں سے، تمام انصار سے مشورہ لیتے تھے. پھر اس سے زیادہ بڑھ کے زیادہ بڑا ایشو آتا تو اور قبیلوں کے لوگ تھے تو ان کے نمائندوں کو بلا کے ان سے ڈیسیژن لیتے تھے. اب میں یہاں پہ کچھ مشورے کیسے ہوئے اس کے ایک ایگزامپل نہیں ہے، اور جس میں کس طرح کے ہوئے کہ میں ایگزامپل نہیں ہے. ایک الصلاۃ جامعہ، ایک یہ نظام ایسا تھا کہ جب پورے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو ایک باقاعدہ ایک طرح کا اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ، یعنی ایک تو اذان میں کہہ دیا، اور اس کے ساتھ اور ایریا اگر مدینہ میں مسجد نبوی سے دور ہے وہاں پہ بھی جا کے یہ کر دینا کہ جناب سب اکٹھے مل کے نماز پڑھیں، ایک ڈیسیژن لینا. اس طرح آتا تھا. مسجد کے فرش میں ہی فیصلے ہوتے تھے، یعنی اس زمانے کی ایک پارلیمنٹ کے لیے کوئی ایسا الگ کوئی کمرہ ایسا کچھ نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی بیٹھتے تھے، سب مل کے ہی ڈیسیژن کرتے تھے. عوام کے مسائل، کوئی مسئلہ ہو، کسی کا بھی کوئی ایشو ہو، فوراً وہ جناب نماز میں ہی آ گئے یا نماز سے پہلے آ گئے، آ کے جناب خلیفہ سے فوراً ملے اور جا کے جی یہ مسئلہ حل کریں، اور وہ فوراً ڈیسیژن بھی لیتے تھے، کرو جی فوراً. جمعہ کی نماز میں قانون کا اگر کوئی حکومتی مشورہ ہوتا تو وہ خلیفہ خود جمعہ کی نماز وہی پڑھاتے تھے، اور وہ پورا اس میں اعلان کرتے تھے کہ جناب یہ ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے. اب یہ ٹائم ایسا تھا کہ دیگر قبائل کے دیہاتی بھی آتے تھے، وہ بھی اختلاف بھی کر سکتے تھے، کرتے تھے، اور قبولیت
یا اختلاف کرنا ہے یا انہوں نے ایگری کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے تھے، اور پھر میجورٹی کا آتا تھا۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ اگزامپل ہوئی، وہ ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے کیا کہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ خواتین کے مہر جو ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ اب ہونے لگی ہے، یعنی شادیوں پہ بہت ایکسپینسو ہو سکتا ہے، تو بھی اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جمعے کے خطبے میں آپ فرما رہے تھے، تو اب خواتین بھی مسجد میں ہی نماز پڑھنے آتی تھی، تو خاتون نے فوراً اس میں کیا کہ بھی جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ایسی لمٹ نہیں رکھی، تو آپ کو کیسے اجازت ہے کہ آپ یہ کر سکیں؟ تو اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ان کی دلیل آ گئی کہ بھی بات ٹھیک ہے ان کی، تو کہا کہ بھی دیکھیں کہ خلیفہ سے یہاں غلطی ہوئی ہے اور خاتون کی بات درست ہے، خود وہ ایگری ہو گئے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا، ایک چادر کی تقسیم ایک بڑا مزیدار ایک کیس ہوا تھا، یعنی اس میں اختلافات میں کیسے ہوتی تھی کہ اب ایک جگہوں پہ جنگوں میں ایک غنیمت جو ملی تو اس میں بہت سی چادر آئی، اور چادر ایکسپینسو ہوتا تھا معاملہ، کپڑے مہنگے ہوتے تھے عربوں کے لیے، تو وہ آئے، تو اب یہ آیا کہ اب سب تمام لوگوں کو یہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، تو اب وہ ڈیوائیڈ انہوں نے کیا۔ جمعے کی نماز میں ہر آدمی کو اس کی چادر مل گئی، چادر سے انہوں نے اپنے جو کپڑے بنانے تھے بنا لیے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ کا آیا تو وہ پہن کے آئے، تو اب کسی کا فوراً اعتراض آیا کہ جی آپ دیکھیے آپ خلیفہ ہیں، تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے، تو آپ کو یہ ڈبل کیسے ہوگی، دو کیوں ہیں آپ کی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اس پہ پھر روئے دل سے کہ بھی یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ مجھے بھی کوئی حکمران کے طور پر یہ حق نہیں ہے کہ مجھے ڈبل مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا جواب جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جواب دیں گے، جو ان کے بیٹے۔ ان کو کہا کہ بیٹا تم بتاؤ، تو پھر انہوں نے بتایا کہ جناب سب کو ایک ایک چادر ملی، ایک مجھے بھی ملی، تو میں نے یہ کیا کہ ابا جی کو ان کا جسم زیادہ لمبا چوڑا، تو اس لیے میں نے ان کو ہی اپنی چادر دی ہے کہ تاکہ ان کے کپڑے اس طرح پورے ہوں۔ تو پھر لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ دیکھیے حکمران جو ہے وہ بھی کس طرح سے ایک ڈیسیژن ایسے لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اب ظاہر ہے کہ ایک ہر انسان کو ایک ایک چادر مل رہی ہے، تو ان کے بیٹے کو بھی ایک ملی ہے، بیٹے نے اپنی چھوڑ کے اپنے ابا کو دے دی ہے۔ تو یہ واقعہ